جی. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. یہ حدیث کا متن وہی ہے جو پیچھے گزرا ہے. پچھلی روایت سنن ابو داؤد کی تھی، اس کی سند میں کلام تھا. شیخ الاسلام آگے یہ حدیث لائے ہیں جو کہ سنن اربعہ کی اور مستدرک حاکم کی ہے، اور حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور شرط شیخین پر ہے، بخاری مسلم کی شرط پر ہے. تو اس حدیث کو، دوسری حدیث کو پہلی حدیث کے شاہد کے طور پر لائے. اس میں کچھ ضعف ہے لیکن دوسری حدیث اس کی پوری طرح مطابقت کر رہی ہے اور اس کی پوری طرح تصدیق اور تائید کر رہی ہے. مضمون ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عراف کے پاس جائے یا کسی کاہن کے پاس جائے، یعنی کاہن کون ہے؟ مستقبل کی خبریں دینے والا. اور عراف کون ہے؟ جو ما فی الضمیر کو جانتا ہے، دلوں کے احوال جانتا ہے. عراف کے اور معنی بھی آگے آ رہے ہیں. تو دلوں کی خبریں دینے والا یا مستقبل کے احوال بتانے والا، یہ کاہن اور عراف جو ان کے پاس جائے. اب بتائیے کسی کے دل کا حال کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی غیب کی خبر دے سکتا ہے؟ لیکن بعض کاہن دیتے ہیں کہ آپ نے کل فلاں چیز کھائی تھی، حالانکہ وہ ساتھ نہیں تھا. آپ نے کل یہ کمایا اور کل فلاں مہمان آپ کو ملنے آیا. خبریں دیتے ہیں وہ. انہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہیں شیاطین سے معلوم ہوا. ان لوگوں کے رابطے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں. گندے لوگ ہیں اور گندی دوستی ہیں. ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے اور شیطان پوری کوشش کر رہا ہے برگلانے کی، گمراہ کرنے کی، نقصان پہنچانے کی. اب اس کے شیطان کو علم ہو گیا کہ اس کا ارادہ ہے فلاں دکان پہ جانے کا، فلاں درگاہ پہ جانے کا. وہ پہلے وہاں پہنچ جاتا اور جا کر بتا دیتا کہ آنے والا اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اتنے اس کے بچے ہیں، اس نے رات یہ کیا، یہ کھایا، یہ پیا، یہ کمایا. ایک خبر بتا دیتا. اب یہ یہاں پہنچا، اس کی خبریں پہلے وہاں موجود ہیں. آپ کا یہ نام ہے، آپ کے والد کا یہ نام ہے، اور آپ کی یہ تکلیف ہے، یہ مرض ہے آپ کا، رات آپ نے یہ کیا، یہ کھایا، یہ ایک خبر بتا. اور وہ یقین کر بیٹھتے. بہت ہی پہنچا ہوا. حالانکہ یقین کا کوئی جواب ہی نہیں. یقین اللہ کی کتاب پر کرو. کتاب اللہ کیا کہتی ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے آسمانوں کی کوئی مخلوق، زمینوں کی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی. کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، صرف اللہ ہی غیب جانتا. یہ خاصہ اللہ رب العزت کا. تو آپ قرآن پر ہی مانتے ہیں، حالانکہ آپ کے کان سن رہے ہیں، ایک ایک خبر صحیح دے رہے ہیں، پھر بھی اس کو جھوٹا کہو کہ تمہاری اس خبر کا ذریعہ شیاطین ہے، تم غیب نہیں جانتے. غیب صرف اللہ جانتا. ہمارا عقیدہ اتنا مستحکم ہو، اتنا ٹھوس ہو، اور اگر عقیدے میں یہ لغزش آ جائے اور ہم اس طرح بہک جائیں، پھسل جائیں، تو پھر یہ امتحان کی ناکامی. عقیدہ مستحکم ہو، پوری دنیا دعوے کرے اس طرح کے غیب دانی کے اور ہمارے سامنے کرشمے دکھائے، مگر سب باطل ہے، سب جھوٹ ہے. صرف کتاب اللہ حق ہے اور اللہ کا فرمان حق ہے، باقی سب جھوٹ ہے.